بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال فی موضع آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وقال في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے اپنے بندوں کو مغفرت اور بخشش عطا فرمانے کے لیے رمضان المبارک کو بہانہ بنا کر عنایت فرمایا۔ درود و سلام و آقائے مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر طرح کے احکامات اور بالخصوص رمضان کے گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوان، رمضان المبارک تقریباً آدھا گزر چکا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے قدردانوں نے رمضان کی قدر کرتے ہوئے رمضان المبارک کی ہر گھڑی کو آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، جس کے زندگی کے اندر رمضان کے ذریعے سے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، فقط اتنا فرق آ گیا کہ کھانے کی ٹائمنگ چینج ہو گئی۔ صبح میں 4 بجے اور شام میں 6:30 7 بجے کھانے لگے۔ اس کے علاوہ زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔
غیر رمضان میں بھی داڑیاں مونڈھی جاتی تھی اور رمضان میں بھی مونڈھی جا رہی ہے۔ رمضان سے پہلے بھی چیٹ فنڈ اور سنگا میں جاتے تھے، رمضان میں بھی جا رہے ہیں۔ رمضان میں بھی بیڑی سگریٹ اور حقہ پارلر ہمارے بند نہیں ہوتے تھے، رمضان میں بھی بند نہیں ہو رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ٹائمنگ بدل گئی ہے۔ رمضان سے پہلے بھی گھروں میں ناچ گانے اور ٹی وی چلتے تھے اور رمضان میں بھی چل رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ رمضان سے پہلے ذرا ساؤنڈ زیادہ ہوتا تھا، رمضان کے شروع ہونے کے بعد ساؤنڈ تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ ورنہ 11 مہینے تک شیطان نے جو ہم پر محنت کی ہے، اور محنت کا اثر یہ ہوا کہ اس مہینے میں اللہ نے شیطان کو قید بھی کر دیا، تو ہم شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اس محبت کے خاطر ہمیں بخشش کا پروانہ دینا چاہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں خوب عبادت کرتے تھے، یہاں تک فرمایا گیا حتی تورمت قدماہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ سجدے کی حالت میں امت کی مغفرت کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کا اس طرح کا تڑپنا امت کے لیے، بلک بلک کر مغفرت کی دعائیں کرنا، یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں میں وہ چیز عطا فرما کر عنقریب تمہیں راضی اور خوش کر لوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں راضی بھی کریں گے اور خوش بھی فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے راضی اور خوش ہونے کی خوشخبری عنایت فرمائی ہے۔ صحابہ سن لو، میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ جس نبی کو میرے اور آپ جیسے گنہگار امتیوں سے اتنی محبت کہ مکے میں مکے والوں نے رلایا، مدینے میں کفار اور مشرکین مکہ نے، مدینے میں منافقین اور یہود و نصارہ نے رلایا۔ اب بچا ایک موقع ہے، حشر کا میدان، بارگاہ خداوندی میں حاضری۔ کیا ہمارے اعمال نبی کو خوش کرنے کے ہیں یا رلانے کے ہیں؟ ہم اندازہ لگا لیں۔ جس نبی نے ساری زندگی آپ کی اور میری مغفرت کی دعائیں کی، آج وہ نبی کا لباس اس امت کو پسند نہیں ہے، آج اس نبی کا طریقہ اس امت کو پسند نہیں ہے، آج اس نبی کے عادات و اطوار اور اخلاق اس امت کو پسند نہیں ہے، اس نبی کی داڑھی اس امت کو پسند نہیں، اس نبی کا کلام اس امت کو پسند نہیں، اس نبی کا راتوں میں جاگ کر تڑپ کر بلک کر اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگنا آج اس امت کو پسند نہیں ہے۔ جو نبی جس چیز کے خاتمے کے لیے، میوزک کے خاتمے کے لیے اللہ نے جس نبی کو بھیجا، آج اس نبی کی امت میوزک کی دلدادہ بن چکی ہے، ناچ گانا فیشن پرستی کا شکار ہو چکی ہے۔
بہرحال پھر بھی قربان جاؤں نبی رحمت پر، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرما دیا اللہ جب تک میرا کوئی امتی جنت سے جانے سے قاصر رہ جائے گا تب تک میں راضی نہیں ہونے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نبی خوش ہو، نبی راضی ہو جائے، اور وہ ہوگا امت کے جنت میں جانے کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار امت کو جنت میں داخلہ دلوانے کے لیے اس ماہ کے رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہدایت فرمائی۔ قرآن مجید میں 3-4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو الگ الگ نقشے کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورہ صاد میں، سورہ اعراف میں، سورہ انفال میں، ایک ہی واقعہ 3-4 جگہ پر الگ الگ ڈھنگ اور طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اس کو پہلے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت پاک پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا، وَإِذْ قَالَ جب فرمایا ربک آپ کے پروردگار نے للملائکہ فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین کہ میں مٹی سے ایک مخلوق یعنی انسان کو بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے وجود دیا ہے، اور اس آیت کے اندر بابا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم سارے بابا آدم کے اولاد ہیں، ان کی ذریت میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو فرشتوں، میں مٹی سے اپنی ایک مخلوق انسان کو بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا لوں، پوری طرح پتلا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور میں اس میں جب جان پھونکنے لگوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو آپ سارے کے سارے فرشتے اس کے لیے اس کے سامنے سجدے میں پڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بابا آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا، بذات خود اللہ نے روح پھونکی، اور اس منظر کو سارے فرشتے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان آئی، سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے پتلے کے سامنے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم سارے کے سارے فرشتوں نے بابا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر کون نے کیا؟ ابلیس نے کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون سارے کے سارے فرشتوں نے بابا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس لعین نے سجدہ نہ کیا، استکبر اس نے تکبر کیا، انکار کیا بابا آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ نے پوچھا یا ابلیس، اے ابلیس تو مجھے یہ بتا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی کس چیز نے تجھے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے سامنے سجدہ کرنے سے؟ استکبرت ام کنت من العالی کیا تو نے تکبر کیا یا تو تھا ہی تکبر کرنے والوں میں سے؟ سوال بھی اللہ نے کیا، سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ دے کر اس سوال کے جواب میں کوشچن اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں۔ تو نے جو انکار کیا، ما منعک کس چیز نے تجھے روکا، اللہ تسجدہ یہ کہ تو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے، لما خلقت بیدی جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کر حکم دیا کہ تو سجدہ کر۔ استکبرتا کیا، تو نے تکبر کیا، انکار کیا،
ام کنت من العالین، یا تو ہے ہی تکبر، متکبروں میں سے، تکبر کرنے والوں میں سے۔ تو جواب میں شیطان کہتا ہے، اچھا ہم لوگ سوچتے کہ شیطان شروع سے نافرمان نہیں، شیطان کا ٹھکانہ جنت۔ شیطان کہاں رہتا تھا پہلے؟ بولو جی جنت میں۔ ہمیں کیا سوچ لی جنت اللہ ہم نہ بنایا ہے، پہلے شیطان کا ٹھکانہ جنت۔ ڈیوٹی کیا؟ فرشتوں کو تعلیم دینا، فرشتوں کا استاد۔ کتنا علم ہوگا تو فرشتوں کو پڑھاتا تھا جنت میں۔ یہ ایک غلطی، ایک نافرمانی، ایک سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے جنت سے نکال بھیجا، اور تم اور میں اور آپ صبح سے لے کر شام تک 5 وقت کی نمازوں میں 32 سجدوں کا انکار کرتے ہیں اور جنت کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ ایک سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے جنت سے لات مار کر نکال دیا تھا، اور ہم روزانہ کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں؟ صرف فرض کا حساب ڈالے نا، فرض اور واجبات کا۔ ہم فرض کی صبح سے لے کر شام تک 20 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں، 20 رکعت نماز میں 40 سجدے ہوتے ہیں، اور 40 سجدوں کا ہم انکار کر کے چھوڑ کر خواہش کرتے ہیں کہ اللہ جنت دے گا۔ بتائیں دے گا؟ تو غرض یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، شیطان سے پوچھا کہ تو نے بابا آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو تکبر کرنے والوں میں سے ہی ہے؟ تو شیطان نے کہا انا خیر من، اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور بابا آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی صفت ہمیشہ اوپر جانے کی رہتی ہے اور مٹی ہمیشہ پستی میں رہتی ہے۔ آپ مٹی کو اٹھا کر پھینکیں تب بھی وہ آ کر زمین پر گر جاتی ہے۔ نیچے رہنا یہ مٹی کی صفت ہے اور آگ کی صفت اوپر کو جانے کی ہے۔ آپ نے مجھے اوپر جانے والی چیز سے بنا کر نیچے رہنے والی چیز کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو آگ افضل ہے مٹی کے سامنے، اور یہ آگ کبھی مٹی کے سامنے سجدہ بسجود نہیں ہو سکتی ہے۔ شیطان نے اپنی لاجک چلائی۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں پر لاجک چلانے کا نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، جھک مار کر تسلیم کرنا پڑے گا۔ مثالیں بہت ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثالیں دیکھ لی۔ فرعون کے دربار میں گئے تھے، کیا تھا ہاتھ میں؟ کیا جی تھا؟ عصا تھا۔ جادوگروں نے کیا بنا کر چھوڑا؟ سام بنا کر چھوڑے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ ہاتھ میں جو عصا ہے اسے لے، سام کے سر کو کچل دے۔ لاجک، ہم بہت لاجک چلاتے ہیں نا۔ آج کل کے قوم مسلم پریکٹیکل زندگی پر زیادہ وشواس کرتی ہے، حتیٰ کہ شادی بھی کرنے سے پہلے لیونگ ریلیشن شپ کے اس نے منصوبے بنا لیے۔ تو لاجک اور دماغ اور عقل تو کہتی ہے کہ سانپ آ رہا ہے، موسیٰ اپنے عصا سے سانپ کا سر کچل کر اپنی جان کی حفاظت کر لے۔ لیکن اللہ کا حکم کیا تھا؟ اے موسیٰ عصا کو پھینک دے۔ لاجک کے خلاف ہے۔ حضرت موسیٰ نے لاجک نہیں دیکھی، اگر پھینک دیا تو سانپ سے کیسے بچوں گا؟ لیکن حکم خدا یہ تھا کہ اے موسیٰ تو اپنے عصا کو پھینک دے، رہی بات سام سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس کا اللہ کی ذات پر یقین ہوگا وہ عصا اور لکڑی اور ڈنڈے پر بھروسہ نہیں کرے گا، اللہ کے حکموں پر بھروسہ کرے گا۔ جس کا یقین اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہوگا وہ کبھی حکومتیں اور پارٹیوں پر
وشواس نہیں کرے گا، اللہ کی ذات پر وشواس اور بھروسہ کر کے میدان میں اترے گا، اللہ تعالیٰ کی امداد و نصرت پائے گا، پھر ہمارے جیسی قوم سے 4% ریزرویشن کوئی حکومت چھین نہیں سکتی ہے۔ لیکن کیا کیا ہم نے؟ سب پارٹیوں پہ پھر سیاسی لیڈروں پہ بھروسہ، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا جب تک اللہ اور اس کے رسول کو ہم راضی نہ کریں، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، عقل اور لاجک کچھ بھی کہہ رہی ہو۔ دوسری مثال لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لاؤ لشکر آ رہا ہے، آگے سمندر آ گیا، کہا بھی قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ علیہ السلام فرعون کا لشکر آ رہا ہے، ہمیں پکڑ لے گا۔ اب لاجک اور عقل یہ کہتی ہے کہ آگے پانی ہے، جاؤ گے تو ڈوب کر مر جاؤ گے، پیچھے دشمن ہے، کرنا کیا ہے؟ جو عصا ہاتھ میں ہے اسی کو ہتھیار بنا کر فرعون کے لشکر سے لڑ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لاجک اور عقل کے خلاف حکم دیا ہے، موسیٰ تو اپنے عصا کو وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، تم اپنے عصا کو سمندر کے اوپر دے مار۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، بحر قلزم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 راستے کھول دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ بحر قلزم پار کر گئے، اور فرعون کا لاؤ لشکر آیا، دیکھا ہمارے ویلکم اور استقبال کے اندر سمندر نے راستہ دے دیا ہے، اس نے بھی اپنے گھوڑے دوڑائے، موسیٰ سمندر کے باہر، فرعون اور اپنا اس کا لاؤ لشکر سمندر کے درمیان میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو خلط ملط کر دیا، فرعون اور اس کے ماننے والے غرق ہو گئے۔ پتا چلا کہ لاجک اور عقل نہیں، حکم کو مانا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر اپنی قوم کو گئے، پانی کی پیاس لگ گئی، سب نے کہا موسیٰ علیہ السلام پیاس لگ رہی، پانی چاہیے۔ دماغ، عقل اور لاجک کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ میں جو عصا ہے اس سے زمین کو کھودو، گڑھا بناؤ، پانی آئے تو پانی نکال کر امت اور قوم کو پلا دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل اور لاجک کے خلاف حکم دیا، وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ تم اپنے عصا کو پتھر پر دے مارو، چٹان پر دے مارو۔ لکڑی کو عصا کو چٹان پر ماریں گے تو چٹان ٹوٹے گی یا لکڑی پھوٹے گی؟ لکڑی پھوٹے گی نا۔ لاجک عقل یہی کہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لاجک اور عقل کے خلاف اپنا فیصلہ سنایا، عصا مارا، اس کے پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، پانی کے چشمے نکلے اور قوم نے پانی پی کر سیراب کر لیا۔ تو غرض یہ ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں پر لاجک نہیں چلے گی، عقل نہیں چلے گی۔ اللہ نے کہہ دیا سود حرام تو حرام ہے، لون حرام تو حرام ہے، زنا حرام تو حرام ہے۔ اب یہ بہانہ نہیں چلے گا بغیر سود اور لون کے میں کاروبار کروں گا تو انکم ٹیکس کی ریڈ ہوگی، اتنا مجھے ٹیکس پے کرنا پڑے گا، ٹیکس سے بچنے کے لیے میں ایک طریقہ کار اختیار کر رہا ہوں۔ یہ تیری لاجک، تیری عقل اپنے پاس رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت اور بزنس کو حلال قرار دیا ہے، اور سود اور سنگا، چیٹ اور فنڈ اور لون کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ لاجک سب سے پہلے کون چلایا؟ شیطان چلایا۔ اللہ میں مٹی کے پتلے کو سجدہ کرنا، تو مجھے انگار سے بنایا، اسے کیا بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ یہ لاجک سے بات چلی گئی تھی ادھر۔ جیسے ہی اس نے لاجک بتائی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اے شیطان تو یہاں سے نکل جا، میں تجھے بے شک تو دھتکارنے کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو جب جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے سال جو عبادت کی، بندگی کی، پوجا کی، پرستش کی، جنت میں رہا، اس کے بدلے کچھ انعام تو چاہیے گا۔
اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بے شک تو قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہوتی رہے گی، یہاں سے نکل جا۔ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ تو اب اس نے کہا ربی، اے پاک پروردگار، فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، آپ مجھے قیامت تک کے لیے ڈھیل دے دو۔ کیا دے دو بھئی؟ مجھے پکڑنا نہیں، کھلم کھلا چھوٹ جالو مجھے۔ کب تک؟ قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا دیا۔ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے، تجھے مہلت لینے والوں میں سے بن گیا، میں تجھے مہلت دیتا ہوں، جا۔ کب تک؟ اليوم الوقت المعلوم، الى یوم الوقت المعلوم، متعین وقت تک، یعنی قیامت کے دن تک۔ جب یہ چیز مل گئی، قیامت تک کے لیے زندگی کی چھوٹ اور ڈھیل مل گئی، تو شیطان نے کہا فَبِعِزَّتُكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم۔ کس کی عزت کی قسم؟ اللہ کی عزت کی قسم کھایا شیطان نے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں میں ضرور بھی ضرور تیری امت کو کیا کروں گا؟ بھٹکاؤں گا، سیدھے راستے پر رہنے نہیں دوں گا۔ آئین تراویح کے وقت پہ آئی پی ایل دیکھنے کے لیے آمدہ کروں گا۔ دیکھ رہے نا گڈو بھائی، چل رہا ہے آج کل آئی پی ایل، ہے نا؟ آپ نہیں، نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ باہر نکلتا بھی نہیں، تراویح کھڑکڑتی چھکردہ وہ کارکنے، کیا رہا اسکور، کس کی میت اٹھ گئی، کس کا جنازہ نکل گا، پوچھ رہتا نہیں حضرت پورے نہیں، خالی آر سی بی کے دیکھ رہی سو۔ آر سی بی کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کی ٹیم نہ آر سی بی دیکھے تو کیا تمہیں لیلۃ القدر کے برابر کا ثواب ملتا ہے کہ؟ عجیب لوگ، یہی بھٹکانا ہو رہا ہے۔ تراویح کے وقت آئی پی ایل دکھاؤں گا، سحری اور افطاری کے وقت میں خوب دعائیں کرنے کے بجائے پب جی کا گیم کھلواؤں گا، چھوٹا بچہ ہوگا فری فائر کھلواؤں گا۔ یہ بیٹھے نہیں یاجوج ماجوج کی ٹیم، یہ پوری فری فائر کی ٹیم بھی ہے۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کے عمر کے اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شر اور فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ بوڑھوں کا الگ فتنہ ہے، نوجوانوں کا الگ فتنہ ہے، عورتوں کا الگ فتنہ ہے، بچوں کا الگ فتنہ ہے۔ یہ ساری جو گیمز چلا رہا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جو اللہ تعالیٰ سے اس نے قسم کھائی تھی کہ باری تعالیٰ میں تیری امت کو ضرور بھی ضرور سیدھے راستے سے بھٹکا کر رہوں گا، اس کے لیے اب اس نے سب کچھ پہن کر تیار کر لیا۔ آگے اسی نے کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن تیری جو چنندہ نیک منتخب سلیکٹڈ جو بندے ہوں گے وہ میرے اس مکر سے بچ جائیں گے۔ کون؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، کون؟ جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی، کون؟ جو اللہ اس کے رسولوں کے حکموں کا پابند ہوگا، وہ نیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ، حق یہ ہے کہ میں خود حق کہنے والا ہوں۔ اللہ جو کچھ کہتے ہیں حق ہے، اور اللہ کی ذات بھی حق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، اگر تو میرے بندوں کو قسم کھا کر بھٹکانے کی اگر تو کوشش کرے گا تو سن لے، میں بھی تجھ سے کہتا ہوں بے شک میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ جیسوں سے، صرف شیطانوں سے جہنم نہیں بھروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو تیری اتباع کریں گے، تو جو تیرا فالو کریں گے، جو تیرے راستے پر چلیں گے، جو میرا راستہ چھوڑ کر تیرے راستے کو اختیار کر لیں گے، ایسے لوگوں سے اور تجھ جیسے شیطانوں سے دوزخ کو کیا کروں گا؟ فل کر دوں گا۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ اس واقعے سے یہ بات سامنے آئی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کے حکموں پر چلیں، اور شیطان کی چاہت اور منصوب تیاری یہ ہے کہ اللہ کے سارے بندے میرے راستے پر چلیں۔ تب یہاں دو ہی چیز رہ گئی، یا تو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والی بنو، یا اس کے خلاف جو شیطان ہے اس کے ماننے والے بنو۔ یا تو یہ ٹیم میں آؤ یا بی ٹیم میں آؤ۔ فائنل میں کتنی ٹیمیں کھیلیں گے بھائی؟ دو نہیں، یا تو یہ ٹیم میں رہنا یا تو یہ ٹیم میں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلو گے تو حزب الرحمن اللہ تعالیٰ کی فوج اور ٹیم میں رہو گے، اللہ کی احکام نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اور غیر اللہ کے طریقے کو، شیطان کے طریقوں پر زندگی منمانی خواہشات کے مطابق گزارو گے تو حزب الشیطان، شیطان کی ٹیم میں اور گروپ میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ تو تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے حال اللہ چاہتے ہیں بندے میرے حکموں پر چلیں، شیطان چاہتا ہے بندے، اللہ کے بندے میرے راستے پر چلیں، اور شیطان کا چیلنج ہے کہ میں اپنے راستے پر اللہ تیرے بندوں کو چلا کر رہوں گا۔ قسم کھا کے چیلنج کیا نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں شیطان کو کب تک کی مہلت دی؟ قیامت کے دن تک کی مہلت دے دی۔ جب پتہ چل گیا کہ قیامت کے دن تک مجھے مہلت مل گئی تو اب اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اتنے میں مقابلے کے لیے کام نہیں چلے گا، مجھے اور کچھ پاور دینا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسند احمد میں، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مجھے مقابلہ تجھ سے کرنا ہے نا باری تعالیٰ، اتنے سے کام نہیں چلے گا، میں نے جو بندگی پرستش کی ہے اب اس کے لیے آپ مجھے کچھ پاورز دیں، کچھ طاقت دیں، مزید کچھ عنایت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑنے کی تجھے طاقت دیتا ہوں۔ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ کس کو دی؟ شیطان کو۔ اسی لیے اس خون کے ذریعے سے جاتا ہے ہمارے دل کے اندر، من شر الوسواس الخناس کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اللہ کے بندوں کے دلوں کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ جہاں جہاں خون پہنچتا ہے ان سارے راستوں میں شیطان داخل ہو کر اپنا فتنہ ڈال کر ضرور آتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ باری تعالیٰ اتنے سے کام نہیں چلے گا، مزید چاہیے، اور مور، اور زیادہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری طاقت اس کو دی، بے حساب اولاد۔ تمہیں بھی ہمیں V2 hours 2 میں چھیں، اب تو اور آگے چلے گئے، V2 hours 1، مزید اور ترقی، نام مکل نمک کے مکل، ہمیں بچے ہم نہ کئی کو بچے، پھر شادی بھی کئی کو با بچے گا تو تمہیں لیونگ میں زندگی نہ گزار رہے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تزوج الولود الودود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جس میں اولادیں زیادہ پیدا کرنے کی طاقت اور صلاحیتیں ہیں، اور ہمارا عمل بالکل خلاف ہے۔ تو میرے حال دوسری مزید طاقت اللہ تعالیٰ سے شیطان نے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے بے حساب اولاد، کاؤنٹ لیس۔ اتنے پر شیطان خاموش نہیں رہا، فرمایا اللہ مجھے اور طاقت چاہیے۔ تیسری طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، شیطان کو کہا کہ تو سارے انسانوں کو دیکھ سکے گا لیکن انسان تجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور یہ پہلے دن سے دشمنی چل رہی ہے انسان سے شیطان کی، کیونکہ شیطان کو اسی بابا آدم علیہ السلام اول انسان کی وجہ سے نہ جنت سے نکالا گیا، تو یہ میرا دشمن ہے، اس کی ذریت میری دشمن ہے، اس کے آل اولاد اور نسلیں میری دشمن۔ ایک تو قیامت تک مہلت، دوسرا خون کے ساتھ جینے کی صلاحیت، تیسرا بے حساب اولاد، چوتھی طاقت تو سارے انسانوں کو دیکھ سکتا ہے، انسان تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اخیر میں کہا کہ اور کچھ طاقت دے دے، انسان کھانے پینے سونے کا محتاج ضرورت مند ہے،
تجھے نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ نیند کی ضرورت، ایسے بھی تو جی سکتا ہے۔ یہ 5 طاقتیں جب دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو، روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ تو نے میری اولاد کے خلاف اس شیطان کو اتنی طاقت عنایت فرما دی، اب ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میری امت، میرے بندوں کو، میری اولاد کو بھی تو کچھ عنایت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، اگر تیری ذریت میں سے بھی کوئی اپنے گناہ ہونے کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر دینے کے بعد نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لے گا تو میں اسے ایسے ہی معاف کر دوں گا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا کہ نہیں۔ تو یہ توبہ جو ہمیں ملا شیطان کی طاقت کے خلاف ہتھیار بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عنایت فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، اس کے باوجود ہر انسان توبہ کرنے کے لائق نہیں رہتا، ہر انسان کے اندر توبہ کرنا یاد بھی نہیں رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی کچھ چیزوں کو ہیلا اور بہانہ بنا کر اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں عنایت فرمائی۔ حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے 10 طرح سے ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ جو آدمی ان 10 طرح سے رمضان المبارک کی گھڑیوں سے اپنی مغفرت کروا لیتا ہے۔ پہلی چیز حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی آمد کی خوشی میں جنت کو آراستہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر برکت عنایت فرما اور ہماری زندگی کے اندر رمضان نصیب فرما۔ رمضان خود کتنا بڑا مہینہ اور کتنی عظمت والا مہینہ ہے، حدیث کے ایک مختصر سے اندازے سے آپ کو بتا کر میں بات لے کر آگے چلتا ہوں۔ مسند احمد میں 2 صحابہ کا ذکر آتا ہے، دونوں صحابہ ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد ان دونوں صحابہ کے اندر کمپٹیشن شروع ہو گیا، دیکھیں کون قرآن زیادہ پڑھتا ہے، دیکھیں کون رات میں نفلیں زیادہ پڑھتا ہے، دیکھیں کون اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے، دیکھیں کون اللہ کے نام پر صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان میں مقابلہ ہو رہا تھا، دونوں کے دونوں صحابہ ایک ساتھ جنگ میں بھی شریک ہوئے، لیکن ان دونوں میں سے ایک صحابی تو شہید ہو گئے، دوسرے صحابی شہید نہیں ہوئے۔ جو صحابی شہید ہوئے یہ دوسرے صحابی سے ہر چیز میں آگے تھے، نمازیں زیادہ، تلاوت زیادہ، ذکر زیادہ، مال زیادہ تھا تو صدقہ خیرات بھی زیادہ، شہید بھی ہو گئے۔ اب دوسری جو صحابی جن کا مقابلہ چل رہا تھا وہ 1 سال کے بعد بیمار پڑ کر انتقال ہو گیا، تو پہلے نمبر والے صحابی افضل ہیں یا دوسرے نمبر والے؟ پہلے نمبر والے۔ عقل اور لاجک یہی کہتی ہے نا۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا، مسند احمد کی روایت ہے، خواب دیکھے اور آ کر صحابہ سے عرض کیا کہ دیکھو میں رات عجیب ایک خواب دیکھا، وہ جو 2 صحابہ جو ایمان لائے تھے اس میں جو زیادہ آگے اول نمبر پر عبادت کرتا تھا جو شہید بھی ہوا، اور ایک وہ تھا جو آدمی جس کی عبادتیں دوسرے نمبر پر تھیں اور وہ شہید بھی نہیں ہوا، نارمل موت مرا۔ وہ دونوں اور میں تینوں جنت کے دروازے پر ٹہرے ہوئے تھے، جنت کے اندر سے داروغہ آیا، آ کر اس نے اس صحابی کو پہلے بلایا جو نہ شہید ہوا تھا نہ عبادتوں میں نمبر 1 تھا، اس کو پہلے جنت کا حکم دے دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی جنت کا داروغہ آیا، وہ جو عبادتوں میں اول جس نے شہادت قبول کی تھی اس صحابی کو دوسرے نمبر پر جنت میں لے کر گیا۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہا مجھ سے کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا ہے، تم واپس چلے جاؤ، جب تمہارا وقت آئے گا، جب تمہیں بلایا جائے گا۔ یہ خواب دیکھا، میری آنکھ کھل گئی۔ سارے صحابہ میں مدینے میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا کہ وہ جو عبادتوں میں پہلے میدان جنگ میں شہید ہوا تو وہ دوسرے نمبر پر جنت میں گیا ہے، جس کی عبادتیں کم، جو نارمل موت مرا، وہ پہلے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ بات بڑھتی گئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فیصلہ آیا۔ مسند احمد میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو بلایا، غالباً حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان کو بلا کر پوچھ لیا کہ بتاؤ خواب کیا ہے؟ جب خواب بیان کیا تو فرمایا کہ ہاں بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ صحابہ کو تعجب، اللہ کے نبی، وہ جو انسان دوسرے نمبر پر جس کو جنت میں بلائے، ایک تو وہ شہید ہے، اور شہید کا مقام تو یہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت، اور عبادتیں اس سے زیادہ تھیں، اور یہ جس کو پہلے بلایا اس کی عبادتیں بھی کم، شہید بھی نہیں ہوا بلکہ 1 سال بعد نارمل موت مرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب غور کریں۔ صحابہ پہلے شہید ہونے والے صحابی سے دوسری موقع پر جس کو موت آئی وہ صحابی کو کیا 1 سال کی زندگی زیادہ نہیں ملی؟ فرمایا کہ ہاں ملی۔ کیا 1 سال کی نمازیں زیادہ نہیں ہوئی؟ فرمایا کہ ہوئی۔ کیا 1 سال کا زکوٰۃ صدقہ خیرات اس نے زیادہ نہیں کیا؟ فرمایا کہ ہاں کیا۔ کیا اس کو اس کے مقابلے میں 1 رمضان زیادہ نہیں ملا؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی، اس کو 1 رمضان زیادہ ملا۔ فرمایا یہ ساری خوبیوں کی بنیاد پر اس سے پہلے یہ جنت میں اندر داخل ہو گیا۔ تو ہماری لیے خوشی کا موقع ہے۔ پچھلے رمضان ہمارے اس مسجد کے مؤذن صاحب حاجی عبدالصمد صاحب اسی پلر کے پاس بیٹھ کر تراویح پڑھتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں۔ جان جوان مسجد گلی کا ضمیر ہمارے ساتھیوں میں سے اٹھنا بننا بیٹھنا ہوتا تھا، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور قبیلے کے کتنے افراد ہیں جو لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے؟ شاید میں یہ کہوں تو جھوٹا نہیں ہوں گا، کوئی ہر انسان لاک ڈاؤن میں جو یہ کووڈ کی جو لہر چلی ہے، خاندان، ہر خاندان کا ہر فرد کسی نہ کسی کی موت پر ضرور تکلیف دہ زندگی گزارا، لیکن آج وہ افراد ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے کون سا 30 مار خان کا کام کر لیا تھا، کون سا اللہ کو راضی کر لیا تھا کہ اللہ نے ہمیں اس رمضان تک باقی رکھا ہے؟ تو فقط یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مزید 1 رمضان عنایت فرمایا۔ موقع ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو گناہ ہم نے اور نافرمانیاں کی ہیں ان گناہوں کو دھو لیں، وہ مغفرت کا پروانہ اللہ سے حاصل کر لیں۔ اس مغفرت کے پروانے کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی مبارک ساعت عنایت فرمائی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کو 10 طرح سے مزین فرما کر امت کی بخشش کے لیے بہانے عنایت فرماتے ہیں۔ پہلی چیز فرمائی کہ اس انسان کو بھڑکا کر اللہ کے راستے سے ہٹانے والا کون ہے؟ شیطان۔ قصہ گزر چکا، میرے بندوں کو شیطان اس مہینے میں بھڑکائے ہی نہیں، اس لیے سارے سرکش اور شیاطین کو پکڑ کر اللہ رمضان میں قید کر دیتے۔ کرتے نہیں کرتے بھائی؟ نیند آ گئی؟ ذرا بیٹھ تو آرام سے بیٹھ کو بولو، شیطان قید کرے کہ نہیں کرے؟ گناہ کم ہو گئے ہمارے؟ داڑھی منڈانے والا داڑھی منڈا رہا ہے، بیاض کو بننے والا بیاض کو بن رہا ہے، بیاض کو لینے والا بیاض کو لے رہا ہے، سنگا کو جانے والا جا رہا ہے، چیٹیاں چلانے والا چلا رہا ہے، فنڈ چلانے والا چلا رہا ہے، بے پردہ پھرنے والی عورتیں بے پردہ پھر رہی نہیں پھر رہی، گالیاں دینے والے گالیاں دے رہی کہ نہیں دے رہی؟ بولو جی ایسا بیٹھی کیا کی پام پہ مکھل ہے تو کل میں ایک صاحب کل تاہا مسجد کے پاس کھڑ جا کو فل بھڑک گی مسلح کو کل میں گن رہی، ہاتھ پیر کو بلیا روزہ لگ گئے، کول ہی تمہاری آخرت برباد کر لینے۔ حضرت رمضان کر لے کو کم نکل رہی سو، رمضان نہیں رہتا اس کی ماں گالیاں دینے والے گالیاں دے رہی نہیں دے رہی، جس گھر میں ٹی وی چلتی تھی چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے؟
بولو جی خالی ذرا ساؤنڈ کم ہو گئے. پاکستانی سیریل بھی چل رہی, IPL کے میچ بھی گھر میں نہیں کتبھی سیڑھیاں پہ بیٹھ جا کو جیب میں چیک ٹی وی. آج کل پہلے شیطان کا ڈبہ بولتے تھے, اب جیب میں شیطان, وہ بھی دو شیطان آزر جنے. تو بہرحال یہ پھر بھی گناہ ہو رہا ہے, شیطان کو اللہ قید کر ڈالیا, پھر بھی گناہ کئی کو ہو رہا ہے. اس لیے کہ 11 مہینے جو ہمیں اس نے ٹیچنگ کر لیے, دیکھو جو شاگرد بنے, دیکھو یجمان تمہیں کئی سا بولتے ویسا یجمان نماز نہیں جانا, نہیں جاتا یجمان. 11 مہینے غلامی کرے نہیں, وہ غلامی کا اثر یہ یجمان نہیں تو بھی ہمارے اوپر اثر ہو لے کھائے. بلکہ 11 مہینے میں اس نے اپنی صلاحیت اور محنت سے ہمیں اس کا ایجنٹ بنا دلیا. دیکھ بھائی 1 مہینہ میں سال میں نہیں رہتا, تب بھی ہمارے کاروبار کو برابر سنبھال لگ جانا. سود کے اڈے چلتے رہنا, کیرم بورڈ کے اڈے چلتے رہنا, غٹا چلتے رہنا, داڑیاں منتے رہنا, بے پردہ پھرتے رہنا, چیٹا پھڑنا چلتے رہنا, کمپے ڈباتے رہنا, ٹانیکا مارتے رہنا, سولیوشن ڈھوا سولیوشن چلاتے رہنا, انجیکشن والے انجیکشن مارتے رہنا, گانجے کے دھوئیں بولو جی اڑتے رہنا. خرید کر پہلے تو بھی ہے کیا کہتے ہمیں یہ ٹریننگ لے لے, انشاءاللہ شیطان نہیں آیا تو بھی اس کا کام ہمیں سنبھال لیتی. حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت دامت برکات مالیہ اس کی مثال دیتے ہیں. دیکھو اس کی مثال ایسی ہے, آگ کے بھٹی میں لوہے کے کوئی لوہے کے راڈ کو رکھو, گرم ہو تو وہ راڈ کیا ہو جاتی ہے, لال ہو جاتی ہے. نکالتے ہی پکڑو, انگار میں نہیں ہے نا, ٹھنڈی ہو جا کرتی ہے, کیا ہوتی ہے, گرمی چاہتی ہے. اب انہیں ٹھنڈی ہونے ذرا ٹائم لگتا ہے. 1 گھنٹے میں انہیں لال ہوئی تو کم سے کم ٹھنڈی ہونے آدھا گھنٹہ تو دینا. ایسے 11 گھنٹے میں ہمیں شیطان کے لال ہو گئے. کیا ہو گئے بھائی, لال ہو گئے. اب نہیں 1 مہینہ نہیں ہے تو وہ لال پن جو لاڈلا پن شیطان کا لیں, وہ شیطانیت اترنے کے واسطے 1 مہینہ تو لگتا ہے. جب تک انہیں نہیں رہتا شیطانیت رہتے, جیسے کہ اسے کھول کو چھوڑتا ہے چاند دکھتا ہے, آیا سچ بٹے ہوگا رمضان, صبح کو عید, چل ٹانی کا ماریں گے, چلو غٹا کھولیں گے, رات کو جوا شروع ہو جاتا, رات کو لاٹریاں شروع ہو جاتی. عید اب بھی آئی نہیں, 40 دن کیا کی, 1 مہینہ کیا کہ اللہ رسول کر کو ذرا خشکشی داڑھی بڑھ گئی تھی, رات کو گیا سچ 1.25 لاکھ صحابہ, 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت 1.25 روپے کی بلیڈ میں مڈا کو نالے میں پھینک پا جاتا. کرتے نہیں کرتے بھائی, چاند دکھا کہ نہیں کہ رات کچھ ترکاری گوشت ایسا لے لے آتا ہے. یہ 1 مہینے تک سحری کھا کو جو فجر پڑیا, عید کے دن فجر کو اٹھتا ہے, اٹھتا نہیں, انہیں چھوٹ جاتا. عیدگاہ کو آتے ہیں دیکھنا ذرے جنے لڑک لک آتے رہتے ہیں, چھوڑے کا تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے. اچھا تعجب مجھے کیا ہوتا ہے, فجر پڑھے نہیں پڑھے کون بھی نہیں پوچھتا مولانا, فجر نہیں پڑھے تو کام بھائی فجر میں نہیں دکھے نا, کون تو بھی پوچھتی کہ جی, ظہر نہیں پڑھے پوچھتی, عصر نہیں پڑھے پوچھتی, مغرب نہیں پڑھے پوچھتی, عشاء نہیں پڑھے پوچھتی, عید کی نماز نہیں پڑھے تو کہاں بہا, برس کا 1 دن عید کی نماز بھی نہیں پڑھی تو. ارے بے وقوف, برس کے 1 دن کی اولاد, عید کی نماز فرض نہیں, عید کی نماز واجب ہے. واجب سے درجہ بڑا ہے فجر ظہر عصر اور مغرب کا, اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا. برس کا 1 دن کہتے کہ میت اٹھ جاتی ہے تیری. مقام پہچانو, واجب کو برس کا 1 دن کر جو عزت دے رہے, جو مقام دے رہے, اس سے زیادہ اونچا مقام 5 وقت کی نماز کا ہے, جس کی میں اور آپ ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہانہ بنا کر امت کو بھیجنے کے لیے اللہ نے رمضان دیا. رمضان میں میرے بندوں کو وہ شیطان
جو وعدہ کر کو آکو ہے میری اس عزت کی قسم کھا پائے اللہ میں تیرے بندوں کو بھڑکاتا ہوں، بیٹا تو بھی نہیں رہنا میرے بندے بھی نہیں بھڑکنا، اس لیے کیا کرے شیطان کو قید کر کو اللہ تعالیٰ بند کر دیا تاکہ میرے بندے رمضان میں روزہ رکھنے والے بنے، تراویح کا اہتمام کرنے والے بنے، ذکر و اذکار کرنے والے بنے، سحری سے پہلے تہجد کی پابندی والے بنے، اللہ کا قرآن پڑھنے والا بنے، صبح شام اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس اور ذکر کے ذریعے سے وہ اپنے مراتب بلند کرنے والے بنے۔ اللہ نے جو مال دیا اس مال سے غریب کی مدد کرے، چیریٹی کرے، ہیومینٹی اور انسانیت کے تحت اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرے، بیواؤں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے۔ سحری افطاری میں جو بندے اللہ کے گھر سے دور ہیں، اپنے گھروں سے دور ہیں، کوئی فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، کوئی مسجد کے سامنے سو رہا ہے، کوئی برجوں کے نیچے سو رہا ہے، کوئی دور دراز علاقے سے مدارس کے چندے کے خاطر آ کر اپنی ایک اجنبی والی زندگی گزار رہا ہے، ایسے نیک بندوں کی سحری کا خیال کرنے والا بنے، افطاری کا خیال کرنے والا بنے، ضرورتوں اور سائلوں کی ضرورت اور سوالوں کو پورا کرنے والا بنے۔ یہ ساری خوبیاں دیا، انسان کے دل کو اللہ نے رمضان آتے نرم بھی بنا دیا، بنیا نہیں بھی کئی ساتوں بھی کٹر رجمی رندے، رمضان آتی ذرہ نہیں ذرہ ہوتا نہیں دیا سر ہوتا، مکھی چوس روپیہ نہیں دیتا، رمضان آیا کا تو کل کو کئی ساتوں بھی 5 روپے تو بھی نکال دیتا ہے، شان کو تو بھی رندے دیتا نہیں دیتا بھئی، یہ اس کا کمال نہیں۔ اللہ نے جو ماہ سیام دیا نا، اس ماہ سیام کا اثر انسانوں کے دلوں پر یہ پڑتا ہے کہ دل نرم پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان المبارک ایسا مبارک مہینہ ہے جیسے ہی اللہ رمضان المبارک کو اس امت پر لاتے ہیں، اس امت پر آ کر انسان اور زندوں پر بعد میں اثر ہوتا ہے۔ اس رمضان کے آتے اللہ تعالیٰ قبروں میں موجود مردوں کے عذاب کو بھی ہلکا کر دیتے ہیں۔ قبر کے اندر ہے سو مردے کے عذاب کو جب اللہ ہلکا کر دیتا ہے تو کیا ہماری اور آپ کی زندگی کی پریشانیوں کو اللہ ہلکا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے یہ رمضان کی گھڑیاں کیوں دی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں 11 مہینے کیسا گزارنا اس کے لیے یہ کورس دیا۔ جیسے رمضان میں تمہیں نماز کی پابندی کر رہی، جیسے رمضان میں تلاوت کی پابندی کر رہی، جیسے رمضان میں گالیاں دینا نہیں سو زندگی گزار رہی، کیسے رمضان میں ماشاءاللہ سر سے ٹوپی اترتی نہیں، اترتی ہے بھائی اترتی نہیں، تھوڑا دیکھے تو مسلمانہ دکھتے، خالی تمہیں 1 مہینے کے واسطے اللہ کے بندے نہیں، سال کے 12 مہینے بھی کیا بن کر رہو، اللہ کے بندے بن کے رہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سالانہ ایئرلی ایک ریہرسل کیمپ رکھتے ہیں، اسی کیمپ کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ آئیے آج سے ہم اس رمضان سے عہد کریں، ارادہ کریں باری تعالیٰ جس طرح ہم نے اب تک تیری پابندی کی ہے، تیرے احکام اور مرضیات کی ہے، اگلے 15 دن تک اور زیادہ تجھے منانے کی کوشش کریں گے، گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور ماہ سیام کی رحمت کا عشرہ ہم سے نکل گیا ہے اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب مغفرت طلب کرے، اپنے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، مشائخ کے لیے، خاندان اور قبیل والوں کے لیے، خود کے لیے اور ساری امت کی مغفرت کے لیے کثیر تعداد میں دعا کرتے رہیں اور توبہ استغفار کے ساتھ زندگی گزاریں، اور رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور مزیات کے مطابق زندگی گزارنے کا وعدہ کرتے ہوئے اس اپنی زندگی کو رمضان میں بدلنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ کے سیام کی برکت سے ساری امت مسلمہ کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اخیر میں اعلان ملاحظہ فرمائیں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ ہماری یہ مسجد 1973 آج سے 40 پر 9 سال، تقریباً نومبر آیا تو 50 سال پہلے بنائی گئی، دھیرے بدھیرے ترقی ہوتی گئی۔ اس کے ساتھ سامنے تاہا مسجد، جب میں آیا تھا آج سے 14 سال پہلے 3 صفوں کی مسجد تھی، وہ سامنے ہال خالی تھا۔ میرے حال
آپ سے اعلان کیا گیا، آپ کا تعاون ہوا، زمین کی خریداری ہوئی، اس کی تعمیر اور توسیع بھی ہوئی۔ اور پچھلے 1 سال سے آپ حضرات کے سامنے مسجد انصار کا تقاضا ہم رکھتے آ رہے ہیں، اس کی جگہ کی خریداری کا مسئلہ ہے، تقریباً 10 لاکھ ادا کر دی، ابھی 20 لاکھ کا مسئلہ ہے۔ جب بھی اعلان ہم نے آپ سے کیا، یقیناً آپ نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق تعاون ضرور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کے تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور اتنے سالوں سے جو مساجد کا نظام چلتے آ رہا ہے، اس سے کوئی گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں چلا رہا ہے، یا آپ لوگوں کے چندے سے چلتا آ رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام مساجد اور مدارس کا نظام بیت المال سے چلتا تھا، اسلامی مملکت تھی۔ اور یہ اسلامی مملکت نہیں ہے، مسلمانوں کا بیت المال نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ نہیں چلایا جاتا ہے۔ لہذا ہمارے اکابر و اسلاف نے انگریز کے زمانے میں، انگریز نے جب آفر دیا تھا تو ٹھکرا دیا تھا کہ ہم حکومت کے پیسے سے اللہ کے گھر کو نہیں چلائیں گے۔ مسلمان اتنے خوددار ہیں، اپنے دین کے قلعے اور اپنے دین کی عبادت کرنے کی جو جگہ ہیں اپنے صرف خاص سے چلائیں گے۔ اس وقت سے لے کر اکابر نے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش جو اکھنڈ بھارت تھا، وہاں پر اس وقت میں یہ بات چلائی تھی کہ ہم اپنی مساجد اپنے چندے سے چلائیں گے۔ الحمدللہ مسلمان قوم اتنے خوددار ہے اور خود غرض ہے، اپنی مسجدیں اور مدرسے خود اپنے چندے پر چلاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خودداری کا وہ جذبہ رکھا ہے، اور اتنے سالوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ ساری دنیا اور سارے ملک کے اندر جو مساجدیں چل رہی ہیں، یہ سب عوام الناس کے چندے سے چل رہی ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا مال اللہ کے گھر کے لگ جائے۔ تو بہرحال اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں، ہر سال مساجد کے اندر جتنا اسٹاف رہتا ہے اس کے بونس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ پچھلے 1 مہینے سے دیکھ رہے تھے، وضو خانے کا کام چل رہا تھا، پینٹنگ کا کام چلا، الیکٹرک کا کام چلا، اور وہ بھی بہت سارے کام مزید اور باقی ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ سے اعلان کیا گیا، آپ نے بھرپور تعاون دیا ہے۔ ابھی جو آنے والا ہے وہ مسجد طٰہٰ، مسجد ہدا اور مسجد انصار، یہ تینوں مساجد کے رمضان کے جو خرچ کا تقریباً تخمینہ جو لگایا گیا ہے، تقریباً 4 لاکھ روپے خرچ آ رہا ہے۔ چونکہ بودی بھی بنانی ہے، پچھلے سال تو الحمدللہ کمیٹی والوں نے خود اپنے صرف خاص سے شیرنی وغیرہ کی تھی، امید ہے کہ ان سال بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر اخراجات تقریباً 4 لاکھ روپے آ رکھے ہیں۔ اسٹاف کی سیلری کا مسئلہ رہتا ہے، مساجد کے اندر مزید حفاظ اکرام تراویح کے لیے آتے ہیں، ان کا انتظام کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے، اس سال انشاءاللہ آج صرف ابھی نماز جمعہ کے بعد باہر ہمارے اساتذہ اور کچھ نوجوان والنٹیئرز رسید کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، جو ابھی چندہ دینا چاہتے ہیں ختم کا، کیونکہ ہماری اس مسجد میں بہت سارے لوگ دوسرے محلے کے، دوسرے علاقے کے بھی آتے ہیں، تو ان کے لیے خاص کر آج کا یہ انتظام کیا گیا۔ آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے، جاتے ہوئے ضرور چندہ لکھاتے ہوئے جائیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ اتوار کے دن، یاد رہے گا اسی دن، اتوار کے دن فجر کی نماز میں جب آئیں گے نا، ختم کا چندہ لے کر آ جائیں۔ کب لے کر آنا؟ آواز ہی نہیں آ رہا ہے۔ اتوار کو کب؟ فجر کی نماز کو۔ انہوں آوازاں کر رہی، تمہارے نہیں آ رہی، یہ بچے دیتے، انہوں بھی 10-10 روپے، 15-15، 20 روپے دیتے، تمہیں بولو جی کب لانا چندہ؟ اتوار کی روزہ لگ گئے، فجر میں آتے ہوئے چندہ لے کر آ جائیں۔ باہر انشاءاللہ ذمہ داران رسید کے ساتھ ملیں گے، چندہ لکھا کر رسید حاصل کر کے چلے جائیں۔ اور جو فجر میں نہ آ سکیں، بھول گئے، کیونکہ ہماری وہ قوم کو بھولنے کی بڑی بیماری، پوچھے تو بڈھا ہوگا حضرات کہتے بھول گئے، دینے ہوا نہیں، تب بھی کیا کرے، آپ اب تو باہر جا رہے ہوں تو گھر میں چندہ دے کر جائے۔ ذمہ داران انشاءاللہ 9:30-10 بجے تک آئیں گے، لا کر تمہیں یہاں دیا لے گا، تو انہوں بھی روزے سے رہتے ہیں بیچارے، اور عمر والے، شوگر بی پی پیشنٹ آتے ہیں، ذرا نوجوانوں کو لیتے ہیں، وہ روزے دار نوجوانہ بھی چڑھتی بلڈنگاں اترتے ہیں، ہمیں 2 بار چڑھ کر اترے تو 3 گلاس پانی ہونا ہم نہ، اب روزے داران چڑھ کر اتریں گے۔ حدیث میں فرمایا گیا، کام کرنے والے مزدور کی مزدوری کم کرو، نہ اس کے کام کو کم کرو۔ رمضان کی وجہ سے ہمیں کیا کرتے ہیں، ذمہ داروں کو کامہ بڑا ڈالتے ہیں،
بڑھاتے نہیں بڑھاتے، اس لیے ان کا بھی خیال کریں، آئیں تو ضرور چندہ عنایت فرمائیں، اور بہتر صورت یہ ہے کہ آپ چندہ لے کر آئیں، رسید یہاں سے ڈال کر لے کر چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اللہ کے دین کے لیے ہمیں اپنے مالوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔